علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ سب سے پہلے ہم لفظی ترجمہ دیکھیں گے۔ ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے، علی اوپر، قلوبہم ان کے دلوں کے، وعلی اور اوپر، سمعہم ان کے کانوں کے، وعلی ابصارہم اور اوپر ان کے آنکھوں کے، غشاوۃ پردہ ہے، ولہم اور ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، عظیم بڑا۔ ختم اللہ، سیل کرنا، مہر لگانا، کسی چیز کو اس طرح بند کر دینا کہ نہ کوئی چیز اس کے اندر جا سکے نہ اس سے باہر آ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سیل کر دیا ہے۔ اب ان کے دلوں کے اندر ایمان نہیں جائے گا، نور ہدایت اندر نہیں جائے گی، کیونکہ دل بند ہو گئے ہیں۔ علی قلوبہم، اوپر ان کے دلوں کے۔ قلوب عربی زبان میں الٹ پلٹ ہونے کو کہتے ہیں۔ دل جو اصل حالت میں نہیں رہتے، ویسے بھی دل ایک حالت میں نہیں رہتا، دلوں کی حالت بدلتی رہتی ہے۔ کبھی آپ ایک چیز کو بہت انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرے وقت میں ایسی چیز کھانے کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا، تو بھئی کھانا تو وہی ہے لیکن آپ کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا، آپ کا دل بدلا ہوا ہے۔ دل کو دل اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ایک حالت میں نہیں رہتا، الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ رب العزت سے دعا مانگنی چاہیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے، ہمارے دلوں کو دین پر جما دے، تیری طرف سے تیرے دین پر جب یہ دل آئے تو واپس نہ پلٹے۔ ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ نے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر۔ سین میم عین، سمع کا لفظ کان اور سماعت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سمع کا لفظ دونوں کے لیے، یعنی کان اور سننے کی صلاحیت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب قلوب جمع ہے اور سمع یہ واحد ہے، اور قرآن پاک میں جہاں بھی سمع کا لفظ آیا ہے سنگولر آیا ہے، کان ہی آیا ہے، کانوں نہیں آیا۔ سمع سننا، سمع کان، اور ان کے کانوں پر بھی اللہ نے مہر لگا دی، کان بھی سیل کر دیے اور کان بند کر دیے۔ اندر کچھ نہیں جاتا کیونکہ کان ذریعہ ہے اندر جانے کا، جو ذریعہ ہے راستہ ہے وہ بند کر دیا گیا، وہ سیل کر دیا گیا۔ اب ہم ترجمہ جمع کر رہے ہیں، لفظ سنگولر ہے، ترجمہ ہم جمع کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم جمع ہے۔ کوئی پوچھ سکتا ہے کہ ہمارے کان دو ہیں اور یہاں اللہ نے ان کے سامعہم کا لفظ استعمال کیا ہے، تو وہ کیوں آیا ہے؟ سامع کا لفظ جمع کی طرف منسوب ہوتا ہے، اضافت اس کی جمع کی طرف ہو جاتی ہے تو معنی بھی جمع کا ہوتا ہے، اگرچہ لفظ واحد ہی کیوں نہ ہو۔ سامن مصدر ہے، مفرد ہے، کم اور زیادہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جب جمع کی مضاف ہو تو معنی جو ہے وہ جمع کا ہوگا۔ علی ابصارہم غشاوہ، بصارن بصر کو کہتے ہیں، یہاں آنکھوں پر پردہ ہے، اس لیے وہ حق کو دیکھ نہیں سکتے۔ ان کے دلوں پہ مہر ہے، کانوں پر مہر ہے، وہ حق بات کو سننا نہیں چاہتے، حق بات ان کے دل میں نہیں جاتی۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، آنکھوں پر پردہ ہے کہ وہ حق بات کو دیکھ نہیں سکتے۔ ولہم اور ان کے لیے، عذاب عظیم بہت بڑا عذاب ہے۔ عین زوا میم، اس کا معنی ہوتا ہے سزا۔ ہم اردو میں عذاب کو عذاب کہتے ہیں، اس لیے ترجمہ نہیں کیا گیا، یا ترجمہ نہیں کیا جاتا، لیکن لفظی معنی اس کا سزا ہوتا ہے، ان کی سزا بہت بڑی ہے۔
اگر ہم اور طے میں جائیں تو عذاب کا لفظی معنی ہوتا ہے شدت پیاس سے کھانا اور سونا چھوڑنے کو کہتے ہیں، اور یہ جسمانی اور ذہنی دونوں تکلیفوں کے لیے آتا ہے۔ عذاب جسمانی نہیں ہوتا بلکہ ذہنی بھی ہوتا ہے۔ بعض طور پر لوگ جسمانی طور پر کمفرٹیبل بستر پر لیٹے ہوتے ہیں لیکن نیند نہیں آتی ان کو، کیونکہ ذہنی طور پہ وہ ٹارچر میں ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں۔ جس طرح بچوں کی نیند پوری نہ ہو تو ہم کہتے ہیں یہ پوری طرح سو نہیں سکے۔ تو عذاب کا مطلب کسی کو عذاب دیا جاتا ہے تو اس کی نیند ختم ہو جاتی ہے۔ عذب میٹھے کو بھی کہتے ہیں، یعنی عذاب مٹھاس دور کر دیتا ہے۔ عین زال با الف اگر ہٹا دیں تو مزہ خراب کر دیتا ہے، اس کا مطلب ہے ان کی دنیا میں جتنے بھی مزے ہیں دنیا میں وہ سب خراب ہو جائیں گے، سب مزے ختم ہو جائیں گے۔ انسان کو جتنی بھی سہولتیں دنیا میں ملی ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی۔ لذتوں کو توڑ پھوڑ دینے والا عذاب، ان کا عذاب بہت بڑا ہے۔ عظیم کا اپوزٹ ہوتا ہے حقیر، اتنا چھوٹا۔ عظیم بڑا، اور ایک کبیر بھی ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بڑا، اس کا اپوزٹ ہوتا ہے صغیر۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ عذاب کبیر، یہاں عذاب عظیم کہا گیا ہے۔ عظیم اپنے سائز میں بڑا ہوتا ہے، اور وہ عذاب جس کا خطرہ بہت بڑا ہو۔ جہنم کتنی بڑی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، صحابہ کرام کی جماعت میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری صحابہ کی جماعت کیا تم جانتے ہو کس چیز کی آواز ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ و رسول، اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے۔ یہ ایک پتھر تھا، آپ نے فرمایا یہ ایک پتھر تھا جو 70 سال پہلے جہنم کے کنارے سے گرایا گیا تھا، جو آج جہنم کے اندر گرا ہے۔ اتنا گہرا، یعنی کبھی آپ نے گہرا کنواں دیکھا ہے؟ کبھی آپ نے اوپر والے فلور پر کھڑے ہو کر نیچے دیکھا ہے؟ کوئی چیز پھینکے تو 1 سیکنڈ میں نیچے پڑی ہوگی۔ اتنی گہری جہنم، اس لیے اس کو حاویہ کہا جاتا ہے، گھڑا، یعنی جو گرتا جائے گا۔ ہر حال ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ یہاں ذکر ہے ان لوگوں کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لائی ہوئی تعلیم کا انکار کر رہے تھے، جیسے ابو لہب اور ابو جہل۔ انہوں نے انکار کیا تھا۔ انکار کب ہوتا ہے؟ کسی چیز کا پتہ ہو یا نہ ہو، جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، ریجیکٹ کر دینا۔ ان کا حال کیا ہوگا؟ ان کو سمجھائیں، ان کو بتائیں، دوزخ کا بتائیں، انہیں ڈرائیں، جو مرضی کر لیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ لا یؤمنون، وہ نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں یہ باتیں کسی اور سے کرو، مجھے نہیں سننا۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کو فطرت پر پیدا کیا۔ پیغمبر جب حق لے کر آتا ہے وہ ایسی چیز نہیں ہوتی جو کسی کو سمجھ نہ آئے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کوئی فلسفہ نہیں تھی، پیغمبر کوئی فلاسفر نہیں تھا، سائنٹسٹ نہیں ہوتا، ایسا پیغمبر نہیں ہوتا جس کی سمجھ بھی نہ آئے۔ اگر بعض دفعہ شعر و شاعری اگر سنیں تو بعض دفعہ اس کی سمجھ نہیں آتی، لیکن پیغمبر جو کھلی باتیں لائے، صاف باتیں تھیں، سب کو سمجھ میں آنے والی تھی۔ ان کا اپنا اخلاق، کردار اور اپنی شخصیت بالکل جانی پہچانی تھی۔ بہت سے ایسے دلائل موجود تھے جو گواہی تھے کہ قرآن پاک برحق ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی ہیں، اور جس طرف نبی بلا رہا ہے وہ اصل خالق اور مالک ہے اس کائنات کا۔ لیکن انہوں نے ساری باتیں سمجھ کر ضد میں آ کر انکار کر دیا۔ تو یہاں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ جنہوں نے انکار کر دیا وہ نہیں مانیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو سیل کر دیا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے پہلے سے سیل کر دیا تھا یا بعد میں کیا؟ کیوں کیے ان کے دلوں کو؟ تو ان کو بھی قوم پرستی تھی، قوم کے پرانے طور طریقے، رسم و رواج جو تھے ان پر وہ چلتے تھے۔ تو کئی ایک سبب ہوتے ہیں انکار کے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بنیادی طور پر دلوں کو سیل کر دیا تھا۔ کیوں کر دیا؟ معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو کرتے تھے دماغ سے کام نہیں لیتے تھے۔ مثلاً اگر آپ ہاتھ سے لکھتے نہیں تھے
یا نہ لکھیں تو آپ کبھی بھی نہیں لکھ سکیں گے. ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے کبھی ہاتھ استعمال ہی نہیں کیا، ہاتھ سے کبھی کام ہی نہیں کیا، لیکن کچھ اتنی تیزی سے لکھ رہے ہوتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ کام لکھ لکھ کر اتنی پریکٹس ہو جاتی ہے، بغیر دیکھے کچھ کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی نہ چلے تو چلنا بہت مشکل لگتا ہے. کوئی بھی جسم کا حصہ اگر آپ استعمال نہ کریں تو کیا ہوتا ہے؟ اس کو زنگ لگ جاتا ہے، وہ بیکار ہو جاتا ہے، وہ حصہ کام نہیں کرتا. اس طرح اگر کوئی دل سے کام نہیں لیتا تو دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، دل سکڑنے لگ جاتا ہے. سکڑتے سکڑتے پھر اس کے اندر سرکولیشن جو ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں رہتی، سیل ہو جاتا ہے. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا جب وہ بگڑیں تو پھر اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹہرا کر دیا. ایک اور جگہ پہ اللہ نے فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ قُلُوبُهُمْ قَاسِيَةٌ، ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی، ہم نے ان کے دل سخت کر دیے. دلوں کی سختی انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. جب انسان مسلسل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ دل سے صلاحیت چھین لیتا ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ انسان کی خواہشات، انسان اپنی مرضی سے کرنا چاہتا ہے، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتا ہے. ایک وجہ تکبر بھی ہوتی ہے. تکبر کیا ہوتا ہے؟ خود کو بڑی چیز سمجھنا، بہت بڑا سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا. وہ کہتے تھے کہ ہم سردار لوگ ہیں، ہم اونچے قبیلوں سے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پاس زیادہ دولت نہیں ہے، یہ کیسے پیغمبر بنا لیے گئے ہیں؟ یہ چند ایک وجوہات تھی جس کی بنا پر انہیں مشکل ہو گیا تھا کہ حق کو قبول کریں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، جب دل میں کچھ اور بس جاتا ہے تو پھر اللہ کی بات اچھی نہیں لگتی. جس طرح جن لوگوں کو میوزک سننے کا شوق ہوتا ہے اور اسی طرح کی دنیا کی خواہشات جنہیں انسان پورا کرتا کرتا دنیا سے چلا جاتا ہے، موت آ جاتی ہے، وہ حق بات نہیں سننا چاہتے. یہ کفار مکہ جو خاص کر ان کا ذکر ہے اس آیت میں، اور پھر اب عام لوگ بھی ہیں، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری ہے. سورۃ الجاثیہ میں آتا ہے أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَضَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. کیا دیکھا نہیں تو نے اس شخص کو جس نے اپنے نفس خواہشات کو خدا بنا رکھا ہے، اللہ نے اس کو علم بھی عطا کیا، علم کے باوجود گمراہ کر دیا، اور اس کے کان اور اس کے دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا. اب ایسے شخص کو اللہ کے بعد کون ہدایت دے گا؟ اب کان ایسی چیز ہے کہ اندھیرے میں بھی سن سکتے ہیں، روشنی میں بھی سن سکتے ہیں، لیکن آنکھیں ایسی چیز ہے کہ صرف روشنی میں ہی دیکھ سکتی ہے، اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتی. انہوں نے اپنے عقل سے کام نہیں لیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ان کے دلوں پر مہر لگا دی. اور اللہ فرماتے ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کرنا چاہتے ہیں، بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو کھول دیتا ہے، یعنی دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے. اللہ کی بات سن کر، قرآن پاک کی بات سن کر خوش ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب دل کی خوشی سے اس طرف آتا ہے تو اس کا دل نرم ہوتا ہے، تھوڑی سی بھی بات اس کو پتہ چلتی ہے تو اس کا دل کھل اٹھتا ہے، اور پھر دل کے اندر ایک بہار آنے لگتی ہے. اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت کا ارادہ نہیں کرتا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو تنگ کر دیتا ہے، پھر نہ اس کے دل کے اندر کوئی خیر جاتی ہے نہ باہر آتی ہے. ایک اور بات جو ہمیں یہاں پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ بہت اپنے آپ پر، اپنی سوچ پر مان نہیں ہونا چاہیے کہ میرے پاس اتنی ڈگریاں ہیں، میں اتنا کچھ جانتی ہوں، مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں، مجھے علم کی ضرورت نہیں، دنیا کی ڈگریاں کافی ہیں. دنیا کی ڈگریاں دنیا کے لیے کافی ہیں، لیکن آخرت کے لیے ہمیں قرآن پاک کی ڈگری چاہیے، عمل کی ڈگری چاہیے. انسان کو ہمیشہ عمل ہدایت کی ضرورت رہتی ہے. انسان کو اللہ اور اس کے رسول کی بات کے آگے جھک جانا چاہیے، چاہے اس کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے. ایک اور جو چیز ہم
سب کے لیے ضروری ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت اسلام پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک کو سمجھ رہے ہیں، اس کو لکھ رہے ہیں، کیونکہ دلوں کا سخت ہونا بدبختی کی علامت ہوتا ہے۔ دلوں کا اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اس کی کتاب سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ کی رحمت کی علامت ہے۔ پھر یہ کہ جب کوئی ڈرانے والی آیات آئے تو ڈرنا چاہیے۔ کفار کی علامت تھی کہ وہ ڈرتے نہیں تھے، ان کو اثر نہیں ہوتا تھا، کہتے تھے یہ مولوی جو ہیں یہ ڈراتے ہی رہتے ہیں۔ مومن کی یہ شان نہیں ہوتی کہ وہ ایسی باتیں کرے۔ جب ڈرانے کی بات آئے، ڈرانے کی آیت آئے تو اس سے ڈرنا چاہیے، ہمیں خوف محسوس کرنا چاہیے۔ خلاصہ کیا ہے پورے سبق کا؟ ایک گروہ کے پاس علم تھا لیکن وہ تکبر کی بنا پر جھکتے نہیں تھے اور اللہ کی کتاب اور اللہ کی باتوں کو ٹکرا دیتے تھے، اللہ کی بات کو چھوٹا سمجھتے تھے، اپنی عقل کو بڑا سمجھتے تھے۔ تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا تھی، وہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ اس کا دل بند کر دیتا ہے، اس کو توفیق نہیں دیتا۔ اس عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ پہلے گروہ کے لیے کہا گیا ہم المفلحون، یہاں کیا کہا گیا؟ وَلَهُمْ عذاب عظیم، دوسرے گروہ کا ذکر ہے کہ یہ دوسرا گروہ جو ہے ان کے لیے اگر وہ نہیں مانیں گے تو دردناک عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ آپ دیکھیے کہ فلاح کا قرآنی تصور ہے زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی دراصل کامیاب ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی سے نوازے، آمین۔